ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ فعل کے اندر ہم نے فعل ماضی پہلے مکمل کیا اور فعل مضارع ہم نے شروع کیا ہے. فعل مضارع کے حوالے سے فعل مضارع کی گردان بھی آپ نے کی اور ساتھ ساتھ آپ نے ثلاثی مجرد کے ابواب 6 ابواب جو آپ نے پڑھے وہ 6 ابواب آپ کو یاد ہونے چاہیے. وہ 6 ابواب کے حوالے سے آپ کو اس کی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا سیکوینس ہوتی ہیں. وہ 6 ابواب اپنے ذہن میں رہنے چاہیے. کوئی بھی مادہ آپ کو مل جائے جو ثلاثی مجرد کے حوالے سے آئے آپ کے پاس کسی قسم کا مادہ آ جائے بڑے آرام سے اس کا پہلا صیغہ سے مراد ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب اور فعل مضارع واحد مذکر غائب. پہلا صیغہ اس کا مصدر آپ نہیں بنا سکیں گے. مصدر آپ کو جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہیں گے مصدر آپ کو آتا رہے گا. اس کے علاوہ مصدر کی کوئی پریشانی ہو کوئی مشکل ہو آپ جو ہے وہ لغت سے اس کو استعمال کریں. لغت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو پاکستان میں لوگ ہیں ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ وہ لوگ اس کو بائی کر لیں. اس کے علاوہ آپ اسم الفاعل اور اسم مفعول بھی آپ بنا سکتے ہیں. اور کچھ آپ لوگوں کو میں نے مادے بھیجے تھے کچھ لوگوں نے ایکسرسائز کر کے بھیجی ہیں اس میں جن کی جو کریکشن تھی وہ میں نے ان کو ہائی لائٹ کر دی تھی. باقی لوگ بھی امید ہے اگر نہیں بھیجی ہوں گی تو اس کو بھیج دیں گے. میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جب ہم فعل مضارع میں داخل ہوں گے تو فعل مضارع میں جس طرح سے ہم نے فعل ماضی میں جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے فاعل کے اوپر بہت ساری بات کی مفعول پہ بات کی پھر مرکبات کو استعمال کیا. یہ ساری چیزیں ہم نے کی تھی. فعل مضارع میں ہم ساری چیز کسی بھی چیز کو تذکرہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں فعل ماضی میں کر چکے ہیں. یہاں ہم نے اس کے فعل کے اوپر بات کی. جو ایک نئی چیز ہے وہ میں آج آپ کے سامنے کراؤں گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہم نے فعل ماضی میں جو جملے کیے ہیں اس کی ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ میں فعل ماضی اور مضارع کے ساتھ ساتھ رکھوں گا تو آپ کا وہ سارا حصہ ریوائز بھی ہو جائے گا. انشاءاللہ کوئی اگر اس میں کوئی اشکال ہوگا آپ کا کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب مل جائے گا. تو پچھلی والی کلاس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے کوئی اشکال ہے کسی کے پاس تو پوچھیے پلیز. کسی کے پاس بھی ہو حاسبہ کا ہو گیا فعل مضارع تو اس کا مصدر نہیں پتا چل رہا. اس کا مصدر وہی ہے جو اس میں لکھا ہوا تھا. مصدر کا باپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. جی مصدر لکھا ہوا تھا نا. کیا لکھا ہوا تھا اس میں نے وہ تو ناقرہ سے لکھا ہوا تھا. بس تو وہی مصدر رہے گا. مصدر تو کام کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال نہیں. چلے بہت اچھی بات. اچھا دیکھیں فعل ماضی کے اندر فعل جملہ اسمیہ کے اندر جب تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل اور وہ لام تاکید لاتے ہیں. نہیں حروف مشبہ بالفعل انا کا استعمال کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب زوردار تاکید دینی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو پھر وہ کس چیز میں جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ کی بات کر رہا ہوں. اور لام تاکید بھی لگاتے ہیں. لام تاکید بھی لگا دیتے ہیں. انا اور لام تاکید اکٹھے نہیں آ سکتے اس لیے انا کو صدارت چاہیے ہوتی ہے تو لام تاکید کو خبر کے ساتھ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ ماضی کے اندر اگر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں بھی وہ لاتے ہیں وہ قد لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ قد لگاتے ہیں. قد لگاتے اور زوردار تاکید دینی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لام لگاتے ہیں. قد کے لام ساتھ تاکید کے ساتھ بھی لام تاکید لگا دیتے ہیں. جملہ اسمیہ میں بھی لام تاکید لگاتے ہیں. جملہ فعلیہ ماضی میں لام تاکید لگاتے ہیں. جملہ اسمیہ میں انا اور لام تاکید اکٹھے نہیں آ سکتے اس لیے لام تاکید کو خبر کے ساتھ لگا دیتے ہیں. لیکن جملہ فعلیہ میں قد کے ساتھ لام تاکید لگ سکتا ہے اس لیے ہم لقد کر دیتے ہیں. لقد کے حوالے سے ایک پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ لقد جب بھی آتا ہے تو وہ جواب قسم کے طور پہ آتا ہے.
لیکن اس کی عموماً قسم محذوف ہوتی ہے. اسی لیے جب ہم اس کے نام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لام کو ہم کہتے ہیں جواب قسم، قاف کو پھر ہم کہتے ہیں حرف تحقیق. ترجمہ ہم کرتے ہیں بلا شبہ یقینا. ٹھیک ہے. آج میں آپ کو فعل مضارع میں تاکید کیسے آتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا. ہوتی کیا، آتی کیسی، وہ میں بعد میں بتاؤں گا. ابھی میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں، نون صاد اور را. نون صاد اور را، باب نون ہی ہے، یہ باب نصرہ ہی ہے. اس سے فعل مضارع کی گردان کرے. جی کون کرے گا؟ کس چیز کی؟ نون صادرہ کی؟ جی نون صاد را. نصارہ. آہستہ آہستہ کریں، آہستہ آہستہ کریں تاکہ میں لکھوں گا. نصارہ، نصارہ فعل مضارع کی، فعل نہیں، مضارع کی ینصر فعل مضارع کی ینصر، و نصرہ فعل ماضی ہے. ینصرو. جی ینصرو. اب اس کی جیسے ترجمہ بتاؤں. گردان کرے نا، ینصرو. اچھا، ینصر ینصران. رک جائیں. ینصرانی. جی ینصرون. 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 جی ینصرو، ینصرانی، ینصرون. تنصر. جی تنصرو. تنصرو. تنصران. تنصران. ینصرن. ینصرن. جی تنصر. تنصرو. تنصرو. تنصران. تنصران. جی ینصرن. ینصرن. تنصر. یہ تو نہیں، وہ میں سوچ رہی تھی کہ میں وہ والا کر رہی ہوں. یہ مذکر کا ہے. تنصر تنصران تنصرون. تنصرون. تنصرین. جی اوکے. سو تنصرین. 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 تنصران. تنصران. جی تنصرن. تنصرن. جی انصر. انصرو. جی ننصر. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ میں نے یہ گردان ایک مختلف طریقے سے لکھی ہے. میں عائشہ جی، گردان میں نے جی ایک سر. مختلف طریقے سے لکھی. کیا چیز آپ کو سن نظر آئی؟ سر اس میں جو نون تانیث ہیں وہ آپ نے الگ کر دی ہیں. ایسے کیا ہے؟ یہ اور جو کریں اور مؤنث کے تینوں نکال دی ہیں نا آپ نے. مؤنث کی تو مذکر کی بھی تو نکال دی، مثنیٰ کی بھی نکال دی، انصر ننصر بھی لے آئے. اور غور کریں، اور غور کریں. کوئی اور غور کر سکتے ہیں آپ اپنی. جمع
جو ایک جیسے ہیں وہ سب ایک ساتھ کر مطلب ایک لائن میں ایک کر دیا کہتے ہیں وہ میں نے ایک جیسے ایک جگہ پہ لکھا. جی. ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو ایک ہی طرح کے صیغے ہیں, ایک ہی طرح کا وزن ہے. علامت مضارع آپ کو ڈیفائن کرتی ہے کیا ہے. یا ہے تو پتہ چلا غائب کا صیغہ ہے, تا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے غائب مونس کا صیغہ ہے, یا ماضی حاضر مذکر مذکر کا ہے. الف اگر آ جائے گا تو واحد متکلم ہو جائے گا, نون آ جائے گا تو جمع متکلم ہو جائے گا. ینصرانی تنصرانی 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 سارے تمام کے تمام مثنیٰ کے صیغے. ٹھیک ہے. ینصرونا تنصرونا یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے, یا بتائے گی کہ غائب کا ہے, تا بتائے گی حاضر کا ہے. ینصرنا تنصرنا یہ جمع مونس کا صیغہ ہے, یا بتائے گی کہ یہ غائب ہے, تا بتائے گی کہ یہ حاضر ہے. تنصرینا یہ ایک ہی صیغہ ہے, ایک ہی بنتا ہے پورے 14 گردان میں واحد مونس حاضر. ٹھیک ہے. اس کی کرنے کی وجہ کیا ہے یہ وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ فعل مضارع پہ تاکید کا مفہوم کیسے پیدا ہوتا ہے. یاد رکھ لیجیے گا, فعل مضارع پہ تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہوتا ہے. فعل مضارع میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہوتا ہے تو ہم نون تاکید استعمال کرتے ہیں. فعل مضارع پہ تاکید کرنی ہو تو ہم نون تاکید استعمال کرتے ہیں. یہ نون تاکید دو طریقوں سے آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ فعل کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے. پہلی بات یاد رکھ لیجیے, یہ جو نون تاکید ہے فعل مضارع میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو نون تاکید استعمال کرتے ہیں, اور یہ نون تاکید جو ہے یہ اٹیچ ہوتی ہے فعل کے ساتھ اور فعل کے آخر میں لگتی ہے. یعنی ینصرو کے بعد لگے گی, ینصرانی کے بعد لگے گی, ینصرونا کے بعد لگے گی, ینصرنا کے بعد لگے گی, تنصرینا کے بعد لگے گی. ٹھیک ہے. یہ نون تاکید دو طریقوں سے آتی ہے. یہ نون تاکید دو طریقوں سے استعمال ہوتی ہے. یا تو وہ ہوگی نون ساکن کے ساتھ, نون ساکن کے ساتھ, یا یہ ہوگی نون شدہ کے ساتھ. نون ساکن کے ساتھ اگر ہوتی ہے تو اس کی ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں خفیفہ. خفیفہ یعنی ہلکی. اور اگر نون تشدید کے ساتھ ہو تو اس کو کہتے ہیں ثقیلہ. ثقیلہ کہتے ہیں وزنی کو. یعنی نون تاکید جملہ فعلیہ مضارع کے اندر اگر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو نون تاکید سے کرتے ہیں. نون تاکید دو طریقوں سے آ سکتی ہے. ایک ہوتی ہے نون خفیفہ اور دوسری ہوتی ہے نون ثقیلہ. نون خفیفہ کا مطلب ہے نون ساکن, نون ثقیلہ کا مطلب ہے نون شدہ کے ساتھ, تشدید کے ساتھ. قرآن مجید میں نون خفیفہ کے کل 2 صیغے ہیں. کل 2 دفعہ نون خفیفہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. اس لیے میں آپ کے ساتھ نون خفیفہ پہ کوئی بات نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس طرح سے وہ لکھا ہوا بھی ہے تو وہ آپ کو نون بظاہر نظر نہیں آتا. لیکن میں آپ کو اس کی ایگزامپل قرآن سے دونوں ایگزامپل آپ کے سامنے ضرور رکھ لوں گا. ابھی نہیں بات. نون شدہ کے ساتھ یعنی تشدید کے ساتھ نون ثقیلہ بہت استعمال ہوا ہے قرآن مجید, بہت زیادہ استعمال. ٹھیک ہے, بہت زیادہ استعمال. تو جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنی ہو تو انا کا استعمال کرتے ہیں. زوردار تاکید پیدا کرنی ہو تو انا کے ساتھ نام تاکید کا بھی استعمال کرتے ہیں. جملہ فعلیہ اگر ماضی کا ہو تاکید کا مفہوم لانا ہے قد استعمال کرتے ہیں. زوردار تاکید دینی ہو تو قد کے ساتھ لام تاکید بھی لگا دیتے ہیں, اور قد کے ساتھ لام تاکید جڑ جاتا ہے تو لقد بن جاتا ہے, زوردار تاکید آ جاتی ہے. لیکن لقد کے بارے میں خیال رکھیے گا کہ یہ ہمیشہ جواب قسم کے لیے آتا ہے, اور عموماً قرآن مجید میں اس کا جواب قسم محذوف ہوتا ہے. فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنی ہو تو نون خفیفہ یا نون ثقیلہ, نون ثقیلہ کی بات کرتے ہیں تو نون ثقیلہ استعمال کرتے ہیں, اور نون ثقیلہ اٹیچ ہو کے آتا ہے ہمیشہ, جس طرح سے ضمائر اٹیچ ہو کے آتے ہیں نون ثقیلہ بھی اٹیچ ہو کے آتا ہے. اور اگر زوردار تاکید پیدا کرنی ہو تو لام تاکید بھی استعمال کرتے ہیں. تو لام تاکید کو کیا کرتے ہیں, اگر زوردار تاکید پیدا کرنی ہو تو پھر لام تاکید بھی استعمال ہوگی, اور لام تاکید کو کیا کریں گے, نون شدہ جو ہے وہ فعل کے آخر میں استعمال ہوگا, لام تاکید جو ہے وہ علامت مضارع سے پہلے داخل ہوگا. یہاں تک کلیئر ہے؟
کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو پوچھیے. آج ہمارے ساتھ ہماری ایک پرانی اسٹوڈنٹ بھی واپس ری جوائن کیا ہے, آپ کے بیچ کی نہیں تھی, مجھے ابھی نظر پڑ رہی ہے, پچھلے بیچ کی تھی جو ایریا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی تیز و ترار اسٹوڈنٹ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور ان سے فائدہ ہوگا. تو اب تک کوئی سوال کسی کے پاس کوئی اشکال تو پوچھیے پلیز. سر یہ جو آپ نے لاسٹ بتایا کہ لام تاکید کس کے ساتھ استعمال ہوتی ہے, وہ ریپیٹ پلیز کر دیں. میں نے آپ سے کہا نا لام تاکید جملہ اسمیہ میں بھی استعمال ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ میں کیسے استعمال ہوتی ہے کہ انا کو صدارت چاہیے ہوتی ہے, ابتدا میں آتا ہے, اور لام تاکید کو کیا کرتے ہیں آپ خبر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور لام تاکید جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں بھی استعمال ہوتی ہے. جملہ فعلیہ میں اگر ماضی میں تاکید پیدا کرنی ہے تو قد استعمال, زوردار تاکید کرنی ہو تو قد کے ساتھ لام تاکید اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو لقب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جی جملہ فعلیہ میں اگر فعل مضارع پہ تاکید ہو تو تاکید کے لیے نون شدہ استعمال کرتے ہیں. نون شدہ جو ہے وہ جو صیغہ ہوتا ہے اس کے آخر میں آ جاتا ہے, اور لام تاکید علامت مضارع سے پہلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ سر علامت مضارع سے پہلے مطلب کوئی ایگزامپل دے دیں. علامت مضارع یہ ہے نا, یہ کیا ہے, یہ علامت مضارع ہے نا, یا مجھے بتائیے ینصرو کے اندر علامت استعمال مضارع کر کے بتا دینا. وہ میں بعد میں بتا دوں گا, وہ ابھی آپ کے سامنے سب بتاؤں گا. صرف مجھے یہ اچھا. بتائیں علامت مضارع تو پتہ ہے نا کیا ہے, جی جی یہ یا ہے, یا یہ یا تا ہے, یہ جی تا تا ہے, یہ ہے جی الف ہے, یہ الف ہے نون ہے, جی یہ سب علامت اس سے جی پہلے داخل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لکھنے کا طریقہ آپ نے پوچھنا ہے نا, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ سارے سیغے میں نے ایک ایک طرف سے لکھے تھے کہ میں کوئی ایک سیغہ ایگزامپل آپ کو کر دوں گا تو باقی خود بخود آپ کر سکتی ہیں, باقی آپ خود بخود کر سکتی ہیں. میں اگر آپ کو ینصر کی ایگزامپل کر دوں گا تو باقی کی ایگزامپل آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی نا, اس لیے میں نے اس کو ایک جگہ پہ کر دیا تاکہ آسانی سے ہو جائے. پہلے والے سیغوں کو لے لیتے ہیں. پہلا والا سیغہ جس کے اندر ایک ہی فارمیٹ آ رہا ہے, آپ کو علامت مضارع بتا دے گی کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے, واحد کی ہو رہی ہے کہ واحد متکلم کی ہو رہی ہے کہ جمع متکلم کی ہو رہی ہے. ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں, جیسے پہلی ایگزامپل ہے ینصر. ینصر کا کیا ترجمہ کریں گے آپ, ینصر کا ترجمہ کریں. وہ مدد کرتا ہے یا وہ کرے گا, وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. مجھے اب اس کے اوپر تاکید پیدا کرنی ہے, مجھے اس کے اوپر تاکید پیدا کرنی ہے, اور تاکید میں نون شدہ کے ساتھ کروں گا. تو مجھے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا کہ اس کا جو لام کلمہ ہے, اس کا نام کلمہ کیا ہے, وہ ہے راہ ہے, اس کا راہ ہے. اس کا جو لام کلمہ ہے میں اس کی حرکت کو تبدیل کر دوں گا, اور میں اس کی حرکت کو کر دوں گا فتح. اس کی حرکت کو کیا کروں گا, فتح. اس کی حرکت کو فتح کیا, اور اس کے بعد میں نے نون شدہ اس کے آخر میں لگا دیا. اس کے ساتھ میں نے نون شدہ لگا دیا فتح کے ساتھ. تو اب یہ کیا کہلائے گا, ینصرن. ینصرن کیا ترجمہ کریں گے اب اس کا, وہ ضرور مدد کرتا ہے یا کرے گا. وہ ضرور مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرن وہ ضرور مدد کرتا ہے یا وہ ضرور مدد کرے گا. میں اب اس کے اوپر زوردار تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں. کیا کروں گا, لام تاکید کو علامت مضارع سے پہلے لے آؤں گا. یہ علامت مضارع سے پہلے میں نے لام تاکید لگا دیا, تو اب کیا پڑھا جائے گا, لینصرن. لینصرن. عائشہ جی کلیئر ہو گیا اب آپ کو؟ جی سر. لینصرن اب کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا, بے شک وہ یقیناً مدد کرتا ہے. وہ ضرور ضرور آپ اس مدد کو اور کرتا ہے. بہتر کرتے ہیں, آپ اس کو کر دیں بلا شبہ یقیناً وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اور یاد رکھیں کہ تاکید کا مفہوم ہوگا تو اس کو یہ چلا جائے گا مستقبل میں, بلا شبہ یقیناً وہ مدد کرے گا. ٹھیک ہے, ضرور بضرور وہ مدد کرے گا, یعنی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ مدد کرے گا.
آپ اگر تنسرو پہ ہو جاتا تو پھر کیا بن جاتا؟ سر وہ ہو جاتا تنصرنا اور پھر وہ ہو جاتا اللہ تنصرنا. پھر اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ بلا شبہ ضرور تم مدد کرتے ہو. تنسرو، تنسرو کون سی صیغہ ہے؟ یہ دونوں ہو سکتے ہیں صیغے آتے نا. ہیں. ہاں جی جی آپ اس میں پہلے اس پہ کر لینا، جی دونوں کر ٹھیک ہے. لینا. جی ٹھیک ہے. بلا شبہ ضرور وہ مدد کرتی ہیں. کرتی، کرے گی. کرے گی. ٹھیک ہے. اور اگر حاضر کا صیغہ کریں گے تو کیا کر دیں گے؟ بلا شبہ ضرور تم مدد کرتے ہو یا کرو گے. وہ مدد کرے گا. یہ حاضر ہے نا. حاضر ہے نا، تو مدد کرے گا. تو مدد ٹھیک ہے تو جی. انسرو پہ کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ سر اب اس پہ کیسے لام لگے گی؟ لانسورن، لانسورنا. ہاں اس کو اس طرح سے لکھ دیں گے. یہ نام کو آپ نام لے کے آئے، نام کا آئے اور اس کو ایسے کر دیں. لانسورنا. بلا شبہ ضرور میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا. بلا شبہ یقیناً میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا. ننسرو کے اوپر کیا بن جائے گا؟ لننصرنا. لننصرنا. کیا ترجمہ کریں گی؟ بلا شبہ یقیناً ہم مدد کرتے ہیں یا ہم مدد کریں گے. اس چیزوں کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس چیزوں کو میں بھی آپ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں. آگے چلتے ہیں، دوسرے چیزیں پہ آ جاتے ہیں، جمع مدد کرتے ہیں. خالدہ جی آپ اپنا ذرا مائک بند کریں، آپ کی بہت سڑسڑاہٹ ہے. اچھا جی، یہ والا صیغہ لے لیتے ہیں. ینصرونا، ینصرونا کا کیا ترجمہ ہے؟ ینصرونا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ مدد کرتے وہ ہیں یا مدد. وہ کریں گے. وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. ٹھیک ہے، وہ مدد کرتے ہیں یا وہ مدد کریں گے. اس پہ مجھے تاکید پیدا کرنی ہے. اس پہ تاکید مجھے پیدا کرنی ہے تو میں کیا کروں گا؟ اس پہ کیا آ رہا ہے؟ اونا ساؤنڈ آ رہا ہے. اس پہ کیا آ رہا ہے؟ اونا ساؤنڈ آ رہا ہے. اونا ساؤنڈ آ رہا ہے نا اس میں، یہ اونا ساؤنڈ ہے نا. جی اس اونا ساؤنڈ کو ختم کر، اس اونا ساؤنڈ کو ختم کر. اور اونا ساؤنڈ کو ختم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نون تشدید لگا فتح کے ساتھ. کیا بن جائے گا؟ ینصرن. ینصرن کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ کریں. یقیناً وہ مدد کرتے ہیں یا وہ مدد کریں گے. ایک چیز جی بولے. نہیں تو اس ینصرنا میں اور اس جو ادھر والا تھا واحد مذکر غائب کے لیے ینصرنا، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ آپ مجھے دیکھ کے بتائیے. یہاں سے اتنا صاف فتح نظر اور نہیں آ رہا، پیش، لیکن فتح اس میں اور فتح آ پیش. گئی ہے. بہت بڑا فتح فرق ہے. جو ہے واحد کے اندر فتح آ رہی ہے، جمع میں پیش آ رہی ہے. اچھا لینصرنا تھا، ٹھیک ہے صحیح ہے. ینصرنا رائٹ، سرنا 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 یہاں پیش آ رہی ہے، وہاں فتح آ رہی ہے. اور فتح مجھے اگر زیادہ تاکید پیدا کرنی ہے تو میں کیا کر دوں گا؟ لام تاکید لگا دوں. لا تو کیا پڑھیں گے اس کو آپ؟ لینصرنا. کیا ترجمہ کریں گے؟ بلا شبہ وہ سب ضرور مدد کریں گے یا بلا شبہ کرتے ہیں. یقیناً وہ ضرور مدد کرتے ہیں یا کریں گے، یا وہ ضرور بضرور مدد کرتے ہیں یا کریں گے. اگر تنصرون کے ساتھ ہو جائے گا تو کیا صیغہ بن جائے گا؟ تنصرون کے ساتھ کیا صیغہ بن جائے گا؟ لا تنصرنا. کیا ترجمہ کریں گی؟ بلا شبہ یقیناً تم سب مدد کرتے ہو یا تم کرو سب گے. کرو. اس صیغے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. دو صیغے ہم نے کر کے دونوں صیغوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس پہ آتے ہیں. تنصرینا. تنصرینا کا کیا ترجمہ کرتی ہیں آپ؟ تنصرینا کا ترجمہ کریں. وہ مدد
وہ مدد نہیں، تم مدد، تم مونس مدد کرتی ہو یا کرو گی. تو تم مونس کریں تم کیا مونس، تو جی جی، مدد کرتی ہے تم یا تو کرتی، مدد کرتی جی کرے گی. ٹھیک ہے، مجھے اس کے اوپر تاکید پیدا کرنی ہے. اس میں اینا ساؤنڈ آ رہا ہے، جی. اینا ساؤنڈ، اس اینا ساؤنڈ کو ختم کریں ہو جائے گا. اور نون تشدید کے ساتھ لگا دیں، نون سکینہ لگا دیں فتح کے ساتھ. کیا پڑھیں گے اس کو آپ؟ تنصرن، تنصرنی، سرنا، تنصرنا، تنصرنا. کیا ترجمہ کریں گی؟ یقیناً تم مدد کرتی ہو یا کرو گی. تو مدد کرتی ہے یا کرے گی. اور اگر اس پہ ڈبل تاکید کرنی ہے تو لام لگا دیں گے. کیا بن جائے گا؟ لا تنصرن، بے شک، بلا شبہ یقیناً تو مدد کرتی ہے یا کرے گی. اب اگر آپ دیکھیں ان تینوں صیغوں میں لینصرن، لینصرن، لتنصرن، بنیادی فرق کیا ہے؟ فتح اور یہ ان کی ہے نا اعراب کی، رے پہ زبر ہے اور پیش ہے اور ایک پہ زیر ہے. اب آپ تھوڑا، اب آپ بڑی ہو گئی ہیں، اب آپ کے جی سے باہر فتح آ گئی. دمہ کسرہ، نہیں، دم کسرا نہیں گئے. اب آپ جو ہے نا وہ کے جی سے باہر آ گئی ہیں. اب آپ لوگ جو ہے وہ جو ہے اپنا انٹرمیڈیٹ کے فائنل میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی گریجویشن میں نہیں ہے، انٹرمیڈیٹ میں آ چکے ہیں. اب آپ تھوڑی سی گرامیٹیکلی ٹرمینالوجیز کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، تو گرامیٹیکلی ٹرمینالوجی کیا کہیں گے؟ اگر میں آپ سے کہوں ان تینوں میں کیا فرق ہے تو آپ کہیں گے ان تینوں کے لام کلمے نام کی پہ. حرکت کا فرق ہے. جی ٹھیک ہے. لام کلمے کی حرکت کا فرق ہے. لام اگر واحد کا صیغہ آتا ہے تو اس کے اوپر فتح آتی ہے. تو آپ بیسیکلی کس چیز سے بتاؤ گے؟ آپ لام کلمے کی حرکت سے بتاؤ گے کہ صیغہ کس کا ہے. جیسے ہی آپ نے پیش کا صیغہ دیکھا آپ نے فوراً کہہ دیا کہ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. علامت مضارع آپ کو بتائے گی غائب ہے کہ حاضر ہے. اگر یا ہوگا تو غائب، تا ہوگا تو حاضر. ٹھیک ہے، آپ نے جیسی فتح دیکھا آپ نے سمجھ گئے کہ واحد کا صیغہ ہے. علامت مضارع بتائے گا کہ واحد کون سا ہے. یہ واحد غائب ہے، یہ واحد غائب مؤنث ہے، یہ واحد حاضر مذکر ہے، یہ واحد متکلم ہے، یا یہ جمع متکلم. ٹھیک ہے، علامت مضارع آپ کو بتا دے گا. ہے ایسے ہی، لیکن یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ واحد کا صیغہ ہے. اسی طرح سے یہاں آپ نے دیکھا کہ کسرہ ہے اور یہ تو صیغہ ہی ایک ہے، اس میں تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو بتائے گا کون؟ نام کلمہ آپ کو بتائے گا. یہ میں نے 3 صیغے پہلے آپ کے سامنے لکھے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ قرآن مجید میں یہی تینوں صیغے استعمال ہوئے، بلکہ سب سے زیادہ اگر صیغہ استعمال ہوا ہے تو وہ جمع کا استعمال ہوا ہے، واحد کا بھی کم ہوا ہے. سب سے زیادہ جمع جو صیغہ استعمال ہوا ہے واحد کا بھی ہوا ہے، لیکن جمع کا بہت زیادہ استعمال ہوا. تو یہی 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں. اور اس پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، صیغہ ایک ہی طرح کا لگتا ہے، فرق صرف لام کلمے کا ہوتا ہے. لام کلمے کی حرکت آپ کو ڈیفائن کر دیتی ہے کہ یہ واحد کی بات ہو رہی ہے کہ جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے. اب رہ گئے 2 صیغے آپ کے، ایک مثنیٰ کا اور ایک جمع مؤنث کا. مثنیٰ کا صیغہ ہے ینصرانی. مثنیٰ کا صیغہ کیا ہے؟ ینصرانی. لا کے دیکھا. ینصرانی یہی ہے نا. اس صیغے کے اندر کیا کریں گے کہ اس کی نون اعرابی کو ہٹا دو. یہاں دیکھیں، یہاں میں نے نون اعرابی نہیں ہٹائی تھی، یہاں میں نے پورا اونا کا ساؤنڈ ہٹایا تھا. یہاں میں نے پورا اینا کا ساؤنڈ ہٹایا تھا. یہاں میں آپ سے کیا کروں، کیا ہٹانا ہے آپ نے؟ نون اعرابی کو ہٹا. نون اعرابی ہے نا، نون مثنیٰ کی جو نون ہوتی ہے نون اعرابی ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس کو ہٹانے کے بعد نون ثقیلہ لگا دیں. ان پہلے تینوں صیغوں کے اندر نون ثقیلہ کس کے ساتھ آیا تھا؟ کس حرکت کے ساتھ آیا؟ جو پہلے 3 صیغے آپ نے وہ کیے فتح فتح کے ضمہ. ساتھ آیا. مثنیٰ کے اندر یہ نون ثقیلہ کسرہ کے ساتھ آیا. نادیہ ذرا اس کو پڑھ کے مجھے بتائیے کیسے پڑھی.
تجوید کا قانون لاگو ہوگا اس پہ. جی آپ میں سے تجوید کس کی اچھی ہے؟ جی عائشہ جی. نو سر میری نہیں ہے. صوبیہ جی. نہیں. بابرا جی. نہیں سر. خالدہ جی. جی کیا تو پوچھ رہے ہیں؟ اس کو پڑھ کے بتائیے. پہلے تو تا ہے یا یا ہے؟ نظر نہیں مجھے آ رہا. دو آپ کو سمجھ میں آئے پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں, پڑھ کے بتائیے. یا اور رنی رنی تو کہیں سے نہیں بنا, آپ نے تو کچھ اور ہی بنا. زید ہے نا؟ ہاں الف بھی تو ہے نا. الف بھی تو ہے. تنسر رانی نہیں 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 نہیں. پڑھا ہی نہیں جا رہا جی. جویریہ جی آپ. السلام علیکم سر. ینصرونی. ایک اور دو حرکت اور کھینچے. ینصرونی. ایک حرکت اور کھینچے. دراصل آپ کو اس میں 6 حرکت کھینچنی پڑتی ہے. ایک حرکت کا مطلب ہوتا ہے ایک الف. ایک جی حرکت کا مطلب ہے ایک الف. تو ینصرونی جی یہ اس میں تجوید کا قاعدہ لگتا ہے. یاد رکھیے گا تمام لوگ, عائشہ جی, صوبیہ جی, نادیہ جی, بابرا جی, خالدہ جی, اس چیز پہ خیال رکھیں. تجوید کا قاعدہ لگتا ہے. اور تجوید کا قاعدہ کیا کہتا ہے کہ اگر جہاں مد لازم ہو, مد لازم 3 ہے جس میں سے ایک ہے الف. اگر مد لازم کے بعد اگر کوئی حروف آئے جس کے اوپر تشدید ہو, مد لازم کے بعد الف مد لازم میں آتا ہے. مد لازم کے بعد اگر کوئی لفظ کے اوپر اگر تشدید ہو تو پھر یہاں آپ کو مد لینی پڑتی ہے, جو کہ تقریباً 6 حرکت کی ہوتی ہے. تو ینصرانی, ٹھیک ہے. تو یہ تجوید کا کار. اسی لیے آپ دیکھیں آپ کی جتنی بھی مصحف ہوتے ہیں اس میں جب ایسی سچویشن آتی ہے تو یہاں ایک مد لگا ہوتی ہے. تو یہ مد لازم سر ہے. اس پہ بڑی مد ہوگی. یہ بڑی مد ہے. اس کو 6 حرکت کھینچیں گے, تقریباً 5 سے 6 حرکت. جو 6 بہت الف کے برابر. بہت سارے قاری ہوتے ہیں وہ تو 7 8 بھی کھینچ دیتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو 5 سے 6 حرکت کھینچیں. سر اگر یہ شد والا نہ ہو لفظ اور صرف یہ مد ہو, ایسی سچویشن تو ہو پھر تو ایک حرکت کھینچیں گے. ینصرانی, اچھا ٹھیک ہے. ینصرانی جیسے نارمل آپ کرتے تھے. ینصرانی جی نارمل ہے, جی جی ینصرانی جی ینصرانی. اوکے لیکن ٹھیک. جب شد ہوگی تو اسی لیے آپ دیکھیں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں تو آخر میں کیا ہے, وَلَضَّالِّينَ, کیونکہ آگے شد آ. جی ٹھیک ہے. اور اس میں زیادہ ڈبل تاکید دینی ہو تو پھر کیا کریں گے, لَيَنصُرَنِّ, وہ دونوں بلا شبہ یقیناً مدد کرتے ہیں یا کریں گے. اچھا یہ صیغہ قرآن مجید میں تو استعمال ہی نہیں ہوا, لیکن چونکہ ہم نے گردان پوری کرنی تھی اس لیے آپ کے ساتھ میں. ٹھیک ہے جی. اب آخری صیغہ رہ گیا آپ کا جمع مؤنث کا. جمع مؤنث کا صیغہ ہے ینصرنا. جمع مؤنث کا صیغہ ہے ینصرنا. یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے. مؤنث کی جو نون ہے وہ نون, مثنیٰ کی جو نون ہے وہ نون اعرابی ہے. جمع مذکر کی جو نون ہے وہ بھی نون اعرابی ہے. واحد مؤنث حاضر کی جو نون ہے یہ بھی نون اعرابی. یعنی نون اعرابی فعل میں کتنی آتی ہیں, 4 اور 2 6 اور 1 7. کتنی نون اعرابی ہے, 7. یہ جو جمع مؤنث کی نون ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ نون کون سی ہے, میں نے پہلے بھی بتایا. یہ کون سی نون ہے, یہ نون ہے نون تانیث ہے, اور یہ مؤنث کی پہچان ہے. اب چونکہ یہ نون تانیث ہے, مؤنث کی پہچان ہے, تو یہ نون تو ڈراپ نہیں ہو سکتا. یہ نون جو ہے وہ ڈراپ نہیں ہو سکتا. تو اب کیا کریں گے, تو آپ کیا کریں گے, اس کا اگر آپ نے بنانا تو آپ کیا کریں گے, اس کے آگے
अलिफ और फिर नून शद्दा लगा दें। ये नून शद्दा भी कसरा के साथ लगेगा। यहाँ भी कानून वही अप्लाई होगा मद्दा वाला। पढ़े जरा आयशा जी इसको। सर एक मिनट, ये सॉरी मैंने पहले फॉलो नहीं किया। ये नून जबर भी है और फिर अलिफ शद्दा भी है? अलिफ शद्दा नहीं है, अलिफ है और अलिफ के बाद नून अलिफ शद्दा। मद्दा और नून शद्दा। जी अब पढ़े। यंसुरनानी। जी 2 हरकत और कीजिए, आप तो थक गए, सांस फूल गया लगता है आपका, रियाज नहीं कर। यंसुरनानी। जी यंसुरनानी। और अगर डबल ताकीद पैदा करनी हो तो लाम ताकीद लगा। लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो 2 चीजें हैं, ये मुसन्ना का सीगा और जमा मुन्नस का सीगा, ये दोनों सीगे जो है वो कुरान मजीद में इस्तेमाल में नहीं आए, लेकिन गर्दान का हिस्सा है, आपको गर्दान पता चल जाए इसलिए आप इसको बनाते हैं। जुमला फेलिया, फेले मुदारे में ताकीद का मफहूम पैदा करना हो, ताकीद का मफहूम पैदा करने के लिए नून ताकीद इस्तेमाल करते हैं। नून ताकीद जो है वो 2 तरीकों से होती है, एक जिसे हम नून खफीफा कहते हैं। नून खफीफा का मतलब है नून साकिन, और एक है नून सकीला। नून सकीला का मतलब है कि नून जो है वो तशदीद के साथ है। वाहिद के जितने भी सीगे हैं उस पर अगर ताकीद पैदा करनी हो तो ताकीद पैदा करने का तरीका ये है कि लाम कलमे को वो हालत नसब दे दें और उसके बाद नून शद्दा लगा दें, नून तशदीद के साथ लगा दें, फतह के साथ। और अगर जोरदार ताकीद पैदा करनी हो तो अलामत मुदारे से पहले नाम ताकीद लगा। जमा मुज़क्कर का अगर सीगा हो, चाहे हाजिर हो चाहे गायब हो, इसके अंदर ऊना की साउंड आती है, ऊना की साउंड को खत्म कर दें और नून शद्दा लगा दें। किसी हरकत वरकत को छेड़छाड़ने की जरूरत नहीं है। डबल ताकीद पैदा करनी है तो लाम ताकीद शुरू में लगा दें। वाहिद मुन्नस हाजिर का सीगा है, उसके अंदर अगर आपको ताकीद पैदा करनी हो तो क्या करेंगे, उसकी जो ईना साउंड है उस ईना साउंड को खत्म करके नून शद्दा फतह के साथ लगा दें। कोई छेड़छाड़ की जरूरत नहीं, छेड़छाड़ की जरूरत हरकत की सिर्फ पहले सीखे में। तो अगर बुनियादी तौर पे आप देखें तो वाहिद का सीगा, जमा मुज़क्कर का सीगा और वाहिद मुन्नस हाजिर का सीगा बुनियादी तौर पे देखें तो एक ही तरह के लगते हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ उसके लाम कलमे पे होता है। वाहिद के सीगों में लाम कलमा पे फतह है, जमा मुज़क्कर के सीगों में पेश है, वाहिद मुन्नस हाजिर में ज़ेर। मुसन्ना का सीगा और जमा मुन्नस का सीगा कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुए। बनाने का तरीक़ाकार क्या है कि मुसन्ना के सीगे में जो नून अराबी, उस नून अराबी को ड्रॉप कर दें और उसके बाद आप नून शद्दा लगा दें ज़ेर के साथ। पढ़ेंगे तो यहाँ आपका तजवीद का कानून लागू होगा। मुसन्ना के जो मुन्नस के जो सीगे जमा के, उसके अंदर जो नून होती है वो नून तानीस से हटती नहीं है, लाजमन है, हटती नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे कि उस सीगों को एज इट इज रहने देंगे और फिर अलिफ और नून शद्दा लगा देंगे कसरा के साथ। बात आपकी खत्म। कोई सवाल, कोई अश्काल है तो पूछिए। होना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, बज़ाहिर तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई है तो पूछूं। जी किसी के पास कोई सवाल? सोबिया जी, नादिया जी, खालदा जी, जवेरिया, बाबरा, आयशा, कोई सवाल? सवाल तो नहीं है, लेकिन कमेंट है कि ये फार्माकोलॉजी हो गया है, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ला इलाहा इल्ला, ये पता है, ये आप थोड़ी कह रही है। ये जो स्टेटमेंट भी अभी आपने दिया ना फार्माकोलॉजी वाला, पहले तो मैं उसको पूछूं आपसे होती क्या, कौन सी बीमारी है, लेकिन सिर्फ कहने का मकसद है सर वाकई मुश्किल जब हो जाता है ना तो फिर इंसान कहता है कि बहुत ज्यादा है। मैंने इसी वजह से दोबारा ग्रुप ज्वाइन किया था। ये जो सोबिया जी, ये स्टेटमेंट आपका नहीं है, ये स्टेटमेंट है आपके अंदर जो एक छोटा सा शैतान है ना, ये उसका स्टेटमेंट है। उसने कहा रे कहाँ फंसा दिया, कुछ भी नहीं था इसमें, तो बहुत आसान था। सिर्फ थोड़ा सा आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना चीजों को नोट करना है, सिर्फ कुछ चीजों को नोट करना है और जो डेली बेसिस पे आप थोड़ा बहुत जो भी कुरान का मुताला करते हैं उसमें सर याद नहीं रहती फाइंड करने की कोशिश। नहीं, बहुत एक्सटेंसिव अब एक्सरसाइज की जरूरत है, यानी मुस्तकिल करे जाएं, वही चीज बार बार देखें तब रहता है।
देखिए आप एक्सरसाइज करने वाले काम को छोड़ दीजिएगा, एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज इन अ सेंस नहीं, एक्सरसाइज इन अ सेंस कि बहुत एक्सटेंसिव रिवीजन चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई हैं। और आप रिवीजन के चक्कर में आएंगे तो फंस जाएंगी। अब आपने करना क्या, जब डेली बेसिस देखें, आप डेली बेसिस पर अपने कुरान के मुताले को रखें जरूर, चाहे वो 10 मिनट रखें या 15 मिनट रखें। वो जो 10-15 मिनट आप रखें, उस 10-15 मिनट के अंदर जितनी भी आयत का मुताला करें, 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, उसमें जो आपने ग्रामर पढ़ी है उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ट्रांसलेशन को भूल जाए, चाहे आपको ट्रांसलेशन आए कि ना आए, उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। बस ये थोड़े दिन करेंगे, आपके सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये आपने इमीडिएटली शुरू करना, ये आप इमीडिएटली शुरू करें, आपके बहुत सारे मसाइल मुझे यकीन है कि बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब आप ही से मैं शुरू करूँ। विदाउट गाइडलाइंस कैसे कर सकते हैं उससे? विदाउट गाइडलाइंस कैसे उससे कंसेप्ट? अरे आप शुरू तो करें ना, आप शुरू तो करें, गाइडलाइन मैं आपको दूंगा। बात आप मुझे बताइए, आप फिजिक्स पढ़ा रही है ना, स्टैट्स पढ़ाती हैं, तो फिर आप बता देती हैं, लोग कोशिश करते हैं, फिर वो आपसे गाइडलाइंस मांगते हैं ना, फिर वो आपसे कहते हैं कि जी ये मुझसे नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी में गड़बड़ आ रही है, इसकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझसे समझ में नहीं आ रही, तभी कहता है ना। आप शुरू तो करें, गाइडलाइन आपको खुद ब खुद अल्लाह देगा गाइडलाइन। अर्रहमान अल्लमल कुरान, कौन सिखाता है कुरान? किसने कहा ये कुरान सिखाएगा? अल्लाह ने कहा है, मैं थोड़ी सिखाऊंगा, बस आपने कोशिश करनी है एक दफा। सोफिया जी मादा देखें, फा, एन और दाल, और इसका बाब है नून। फा, एन और दाल, बाब है नून, पहला सीगा बनाए। पहला सीगा इसका बनेगा नून वाला जो है ना, क़ाअदा। सीगा बनाए, दूसरा भी बनाइए। पहला सीगा का क्या मतलब है? अच्छा, क़ाअदा बनेगा, फिर इसके बाद यक़अदू, यक़उदू, यक़अदू के यक़उदू, उदू उदू उदू, यक़उदू, क़ाअदा यक़उदू, क़ुऊदन का मतलब होता है बैठना। तो क़ाअदा वो बैठा, क़ुऊदन वो बैठेगा या वो बैठता है। मैं आपसे कह रहा हूं सोफिया जी, इस मादे से फ़िल मुदारे वाहिद मुतकल्लम का सीगा बनाइए। इससे वाहिद मुतकल्लम का सीगा बनाइए फ़िल मुदारे में। एक मिनट, एक चीज मैं पूछ रही हूँ, सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा क़ाअदा यक़उदू, तो आपने क़ुऊदन क्या चीज बताई कि क़ुऊदन ये कहाँ से आ गया? ये इसमें फाइल में हम मज़दर बनाया आपने? अच्छा, आपने मज़दर बनाया क़ुऊदन, ठीक है। मैंने आपको बताया, अब आपके पास कोई भी मादा आ जाए, आपने 5 चीजें बनानी है। पहला सीगा, मज़दर, इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ूल, ठीक है। क़ाइदुन इसका इस्मुल फ़ाइल बन गया, बैठने वाला, मक़ऊदुन जिससे बैठा जाए, ठीक है। क़ाइदुन इसका इस्मुल फ़ाइल बनेगा और मक़ऊदुन बनेगा इसमें मफ़ऊल। और इसका मज़दर आपको नहीं आता, मुझे आता है तो मैंने आपको बता दिया, वरना डिक्शनरी देखेंगे मैं और आप दोनों मिलकर। क़ुऊदन बैठना, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इससे फ़िल मुदारे वाहिद मुतकल्लम का सीगा बना के बताइए। फ़िल मुदारे वाहिद मुतकल्लम, तो ये होगा अफ़उदू, अफ़उदू, अफ़उदू। और आप ही रहिएगा लाइन पर। अफ़उदू, अफ़उदू का क्या तर्जुमा करेंगी? क़ाअदा, ये क्या अफ़उदू का तर्जुमा करें? मैं कर क़ाअदा के क्या माने? बैठना, क़ुऊदन का माना है बैठना। बैठना ना, हाँ, क़ुऊदन आपने कहा था बैठना, ठीक है ठीक है। मैं बैठता हूँ या बैठूंगा। तो आप अपने आप को मुज़क्कर में क्यों कर रही हैं? ओह सॉरी, मतलब वो एक लिखा हुआ होता है। हाँ, वो एक स्टैंडर्ड, हाँ, मैं बैठूंगी या बैठती हूँ। बैठूंगी या मैं बैठती हूँ या मैं बैठूंगी। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे कह रहा हूँ, इस पे ताकीद पैदा करें। क्या करेंगी पहला काम? ताकीद वाला, एक मिनट। नून नहीं, ला तो बाद में आएगा ना, पहले वाला। पहले तो हम लोग नून करेंगे ना। ताकीद पैदा करें, कैसे करेंगे? हाँ,
ताकीद पैदा करूंगी मैं अक़ुदन्ना 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 नहीं, आप तरीका बताएं ना, मुझे क्या करेंगी? अक़ुदन्ना नहीं बनेगा। खालदा जी मैं आपसे पूछूंगा, जरा इनको जवाब देने दें जी। तरीका यही होगा कि मैं जो हूँ वो नून शद्दा लगाऊंगी जो सीगे के आखिर में आएगा। नहीं, उससे पहले भी एक काम करना पड़ता है ना, वाहिद के अगर सीगे होते हैं क्या काम करना पड़ता है? अच्छा, फतह लगाना होता है वो आखिरी उसमें। हाँ, तो आप वो कह बताइए रहे हैं फतह लगाना है। हाँ, अक़ुदन्ना सीधा मत बनाए है, तरीका बताएं मुझे, किस पे आपने फतह लगानी है? पता मैंने लगानी है ये जो आपके मादे का जो सॉरी ये जो इसी में लगाना होगा ना मुझे, जो आखिरी मादे का वो है। कहाँ लगाऊं? अलिफ के ऊपर लगाऊं फतह, काफ के ऊपर लगाऊं, कहाँ लगाऊं नहीं नहीं फतह? नहीं, दाल 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 के दाल को, ऊपर, उस दाल दाल के को ऊपर। क्या कहते हैं? उस दाल को अरबी में क्या कहेंगे? अरबिक टर्मिनोलॉजी में उस दाल को क्या कहेंगे? अभी मैंने आयशा जी को भी बताया था, क्या कहेंगे? कौन सा कलमा कहलाएगा? लाम कलमा। लाम कलमा। देखिए, अभी आप तो ये नाम आया ही नहीं टर्मिनोलॉजी है। को ज़हन में रखेंगे नहीं, तो हाँ चीजें आएगी, आसान नाम होंगी। फे फे ऐन और लाम हम यूज करते हैं ना फाला और उसके लिए, तो अच्छा उसमें अच्छा, जो ये वो वाला लाम लाम कलमा की है। जगह जो फॉल कर रहा है ना लाम वो है। कलमा है, वही लाम कलमा है। ओके ओके ओके, अच्छा तो अच्छा अच्छा जापान अच्छा, से मैंने थोड़ी लाए कहीं हो। आप क्या करना, नहीं, पहला मैंने काम आप कहीं मुझे बताएं, दोबारा सिखाएं मुझे कैसे करना, क्या करूंगा मैं? सबसे पहले जो लाम कलमा है उस पे फतह लगाएंगे। ठीक है, उस पर हमने फतह लगा दी। अब दूसरा काम क्या अक़ुदा करना हो है? जाए, अक़ुदा हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या करना और है? अब इसके बाद फिर मुझे नून शद्दा आगे उसमें ऐड करना है। नून शद्दा। अब ये जो नून अक़ुदन्ना शद्दा है, मुझे बताइए, जो नून शद्दा है ये किस हरकत के साथ लगेगा? फतह के साथ। फतह के साथ, क्योंकि आपने कसरा के साथ भी देखा है ना। जी ठीक है, तो ये नून शद्दा लगेगा जी जी। फतह। अब इसका क्या तर्जुमा करेंगी? मैं यकीनन बैठूंगी या बैठती हूँ। मैं यकीनन बैठती हूँ या मैं बैठूंगी। जोरदार ताकीद पैदा करें। अब लाम ताकीद आ जाएगा। लाम ताकीद आ जाएगा। लाम अलामत मदारे से पहले, अलामत मदारे से पहले लाम ताकीद आ जाएगा। अलामत मदारे से पहले लाम ताकीद आ गया। अब इसको पढ़े, क्या पढ़ेगी? पढ़िए। एक मिनट, लाम में ताकीद। अब इसको पढ़िए। हाँ, लक उदन्ना उदन्ना लक उदन्ना। लक क्यों कर रही है? अलिफ को खा गई आप। लक, हाँ लक होगा, लक उदन्ना। लक उदन्ना क्या तर्जुमा करेंगी? ठीक है, हमने लाम के आगे तर्जुमा करें। बिलाशुबा, हाँ बिलाशुबा मैं जरूर, बिलाशुबा यकीनन मैं जरूर बैठती हूँ या बैठूंगी। बिलाशुबा यकीनन मैं जरूर बैठता हूँ या मैं बैठूंगा। आपको पता है ये स्टेटमेंट किसने दिया था? शैतान ने। शैतान ने, इब्लीस ने। उसने कहा मैं यकीनन जरूर बजरूर बैठूंगा। कहाँ बैठूंगा? लहुम, उनके लिए। कहाँ बैठूंगा? लहुम, उनके लिए बैठूंगा। किधर? सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते, तेरे सीधे रास्ते पे। ये उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है जो हमें बजरिया कुरान मिलता है। उसने कहा मैं जरूर जरूर बैठूंगा। कभी आपने सोचा है कि आप नमाज में, हर नमाज में 17 रकात जब आप पढ़ते हैं फर्ज के, तो आप एक दुआ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कभी सोचा आपने क्यों ये दुआ पढ़ा? क्यों? हालांकि आपको तो जन्नत चाहिए कि आपको सीधे रास्ता चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए सीधा रास्ता, मुझे तो डायरेक्ट जन्नत चाहिए। आपको क्या चाहिए? सीधे रास्ते पे जाकर ही जन्नत मिलेगी। चले सीधे रास्ते, आप जिसको सीधा रास्ता जन्नत ही समझ रहे हो चाहिए। भाई, हाँ जन्नत ही चाहिए। मुझे तो नहीं चाहिए सीधा रास्ता भाई, आपको चाहिए होगा, आप ले सीधा रास्ता, मुझे तो डायरेक्ट जन्नत चाहिए। वो शैतान का चैलेंज था वहां। उसने कहा मैं जरूर बैठूंगा। और फिर अल्लाह हमें सिखाता है कि तू मांग मुझसे, तो मैं तुझे उससे रोक दूंगा। तू मांग मुझसे, मांग हिदायत सीधे रास्ते में बैठने की, तो मैं रोक दूंगा। इसीलिए कहते हैं हिदायत देता कौन है? हिदायत अल्लाह की जात होती है। तो लअक़ुदन्ना,
لہم صراطک المستقیم، میں ضرور بضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے۔ خالدہ جی 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 آپ کو بہت شوق تھا، چلے آئیے آپ کے ساتھ مادہ ہے دال، دال خا اور لام، ہاں ہے اس کا نون۔ پہلا پہلا صیغہ بتائیے، مصدر بتائیے، اسم الفاعل بتائیے، اسم المفعول بتائیے فٹافٹ۔ فا عین اور لام، دال خا اور لام، فا کہاں سے نظر آیا آپ کو؟ فا ہا اور لام، بابا جی ان کی ذرا آنکھیں دیکھ کروائیے۔ نہیں سمجھ آ رہا، نظر ہی نہیں آ نہیں رہا ویسے تو ہاں اس کیمرے میں اتنا اچھا ہاں اتنا نہیں اچھا نظر آتا۔ اب جب آپ تصویر کھینچ کے بھیجتے ہیں نا واٹس ایپ پہ تو اچھا نظر آتا ہے۔ میں نے اسی لیے تو دا آپ سے بار بار خالق منہ اور سے کہہ لام رہا ہے، ہوں جی ہاں جی دال خا اور لام۔ ہاں داخلہ، پہلا پہلا صیغہ بنائیے۔ داخلہ یدخلو، مصدر بنائیے۔ اور مصدر ہوگا دخول، دخول ٹھیک ہے، اسم الفاعل بنائیے۔ اسم فاعل داخل، داخل، اسم مفعول بنائیے۔ مدخول، مدخول، زبردست۔ اب یہ جو مادہ ہے دال خا اور لام، اس سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنائیے۔ فعل مضارع جمع مذکر، مذکر حاضر کا صیغہ بنائیے۔ یہ بن جائے گا داخلہ، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنائیے۔ ندخلو، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ بتایا آپ نے۔ حاضر حاضر ادخل کیا بنے گا؟ جی کو آپ بتا دیجئے۔ تدخلون، تدخلون، کیا صیغہ بنے گا؟ تدخلون۔ اچھا عائشہ تدخلون، تدخلون کا کیا ترجمہ کریں گی؟ تم سب داخل ہوتے ہو یا ہوگے۔ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا میں اس پہ تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں گا؟ تدخلن، کرنا کیا ہے، طریقہ بتائیں نا۔ اچھا ہاں، کرنا یہ کہ یہ اونا کی ساؤنڈ کا پورا ڈراپ کر دینا ہے ڈراپ کر دینا، اور نون سکیلا لگا دینی ہے، نون سکینہ لگا، تو یہ بن جائے گا تدخلن، تم سب ضرور یقیناً تم سب داخل ہوتے ہو یا ہوگے۔ ہوگے، ڈبل تاکید پیدا کرنی ہے، کیا کروں گا؟ نام تاکید لگا دوں گا۔ جی لا تدخلن، لا تدخلن، لا تدخلن، تم سب کے سب تم سب کے سب ضرور داخل ہوگے۔ کہاں داخل ہوگے؟ المسجد الحرام۔ کہاں داخل ہوگے؟ کہاں داخل ہوگے؟ وہ ڈسٹورشن کی وجہ سے سنائی نہیں دے رہا۔ اندر جی آپ ذرا اپنا وہ بند کریں، بہت آپ کی گڑبڑ ہے۔ جی اب بہتر ہے، چلے جی کہہ رہے ترجمہ، کہاں داخل ہوگے؟ سر ریپیٹ کر دیں۔ المسجد الحرام، تم سب ضرور بضرور داخل ہوگے مسجد الحرام میں انشاءاللہ آمینین۔ اس کو چھوڑ کے بات بتائیں، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے اور صلح حدیبیہ ہوا تھا، تو پھر بہت سارے صحابہ کو بڑا تکلیف ہوئی تھی کہ ہم گئے اور ہم نے حج عمرہ بھی نہیں کیا، تو پھر یہ آیت آئی کہ بے فکر ہو، تم سب کے سب داخل ہوگے مسجد الحرام میں امن کے ساتھ، انشاءاللہ آمینین، انشاءاللہ امن کے ساتھ۔ تو فعل مضارع پہ اگر تاکید پیدا کرنی ہو تو نون تاکید استعمال کرتے ہیں۔ نون تاکید دو طریقوں سے آتی ہے، یا تو وہ خفیف ہوتی ہے یا وہ ثقیل ہوتی ہے۔
خفیف میں نے آپ سے کہا قرآن مجید میں صرف 2 صیغے آئے ہیں، اور وہ آئے بھی اس طرح سے کہ نون خفیفہ اس میں نظر بھی نہیں آتا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ نون ثقیلہ پہ کنسنٹریٹ کریں، نون ثقیلہ استعمال کیسے ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ واحد کے جو صیغے ہوتے ہیں اس کے اوپر نون ثقیلہ کا استعمال اس طرح سے ہے کہ لام کلمے کو فتح لائیں اور نون ثقیلہ اس کو داخل کر دیں۔ زیادہ تاکید دینی ہو تو ابتدا میں علامت مدارس سے پہلے لام تاکید دیں۔ جمع مذکر کے اگر صیغہ ہو تو اس کا جو اونا ساؤنڈ ہوتا ہے اس اونا ساؤنڈ کو ختم کر دیں، نون ثقیلہ اس کے ساتھ لگائیں، زیادہ زور دینا ہو تو لام تاکید لگا دیں۔ واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے اوپر کرنا ہو اس پہ اینا ساؤنڈ آتی ہے، اس اینا ساؤنڈ کو آپ ختم کر دیں اور نون ثقیلہ آپ اس کے ساتھ لگا دیں۔ جو مثنیٰ کے صیغے ہیں اور جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے، لیکن آپ کو طریقہ کار میں نے بتا دیا کہ مثنیٰ کے صیغے کو تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو نون اعرابی ہوتی ہے اس کی نون اعرابی کو ختم کر کے نون ثقیلہ لگا دیتے ہیں کسرہ کے ساتھ، اور جو مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے اس کی نون جو ہے وہ نون تانیث ہے، نون اعرابی نہیں ہے، اس کو ہٹا نہیں سکتے، تو تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو الف لگا دیں اور اس کے بعد نون ثقیلہ لگا دیں کسرہ کے ساتھ، باقی کچھ نہیں۔ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ واحد کا صیغہ ہے یا یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے یا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے؟ وہ آپ کو لام کلمے سے پتہ چلے گا۔ لام کلمے پہ اگر فتح ہوگی تو وہ واحد کا صیغہ ہے، پیش ہوگی تو وہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور زیر ہوگی تو وہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ اب آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز رن کرتے ہیں انشاءاللہ، کچھ چیزیں آپ کی اور بہتر بھی ہو جائیں گی، کور بھی ہو جائیں گی۔ ہر آدمی پارٹیسپیٹ کرے جو کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر میں آپ سے کہتا ہوں وہ داخل ہوا، وہ داخل ہوا، يدخل اللہ اکبر، دخلا، دخلا، وہ داخل ہوا۔ میں آپ سے کہتا ہوں وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا؟ يدخلوا یدخلوا۔ اب اس کے اندر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، یدخلوا کا آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا۔ آپ قرآن مجید میں تو یہ اسلوب نہیں ہے، لیکن عربی گرامر میں پھر کہتے ہیں کہ اگر اس یدخلوا کو حال کے ساتھ خاص کر دینا ہو، حال کے ساتھ خاص کر دینا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس یدخلوا سے پہلے لام فتح کے ساتھ داخل کرتے ہیں، یعنی یدخلوا سے پہلے لام فتح کے ساتھ، اس کو لام تاکید نہیں کہیں گے، یاد رکھیے، اسی لیے قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا۔ لیدخلوا اب اس کا ترجمہ ہوگا وہ داخل ہوتا ہے، وہ داخل ہوتا ہے۔ اور اگر مجھے اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دینا ہے تو یہ قرآن مجید میں اسلوب موجود ہے، اور وہ اسلوب 2 طریقوں سے موجود ہے، یعنی ہے یہ یدخلوا، یہ 2 اسلوب اس کے موجود ہیں۔ ایک اسلوب یہ کہ اس سے پہلے سین لگا دیں، سیدخلوا، اس کا ترجمہ ہوگا ان قریب وہ داخل ہوگا، ان قریب وہ داخل ہوگا۔ اور دوسرا اسلوب یہ ہے کہ سین کی جگہ یہ یدخلوا ہے، سین کی جگہ صوفہ بھی لگا دو۔ یہ بھی آپ نے قرآن مجید میں بہت پڑھا ہوگا، سین بھی کافی مل جائے گا، صوفہ بھی مل جائے گا۔ ان قریب بہت جلد وہ داخل ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ نہیں ہے اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا لگا دیں؟ صوفہ، سین بھی لگاتے ہیں، قرآن مجید میں آپ کو بہت ملے گا، صوفہ تعلمون، سین واو فا۔ یہ پہلے جو آپ نے کہا اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یدخلوا جو پہلے والا کہا، سیدخلوا اور سوف، جی یدخلوا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا؟
ٹھیک ہے, جی, ہاں, وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا. مجھے اگر اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہو, مستقبل کے ساتھ, تو وہ داخل ہوگا. ٹھیک ہے, مستقبل کے ساتھ. اچھا, مستقبل نا, کیونکہ مضارع کے اندر دونوں مفہوم ہے نا, حال اور مستقبل دونوں ہے نا. تو مجھے اگر خاص اس کو مستقبل کے ساتھ کرنا ہو تو میں اس سے پہلے مضارع سے پہلے سین فتح کے ساتھ لگا دیتا ہوں. سیجعل اللہ, سیدخلون, ہے نا, قرآن مجید میں بہت سیغے ملیں گے. صحیح ہے, ہاں جی. سین لگا دیں گے سین فتح کے ساتھ, یا سوفا بھی لگا دیں گے, سین واو فا, سوفا. سوفا, سوف تعلمون, بہت جلد تم جان لو گے, ہے نا قرآن مجید. تو مستقبل کے ساتھ کرنا ہو تو سین بھی لگا سکتے ہیں اور سوفا بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. گرامر کے اندر قرآن مجید میں یہ اسلوب موجود نہیں ہے, لیکن گرامر کے اندر سوفا کے مطلب جلد. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سوفا ہاں, جلد. بہت جلد. اب وہ بہت جلد کب ہوگا آپ کو نہیں پتا نا. اچھا, گرامر والے کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی جملے کو خاص حال میں اگر کر دینا ہے, قرآن مجید میں یہ اسلوب موجود نہیں ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اس فعل سے پہلے لام فتح کے ساتھ لگا دیں. چونکہ نارملی لام فتح آپ کو لام تاکید کے طور پہ ملتا ہے, لیکن اگر یہ والی سچویشن بھی آتی ہے جو قرآن مجید میں اویلیبل نہیں ہے تو لام فتح لگا دیتے ہیں, تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ لیدخلوا, وہ داخل ہو رہا ہے, حال ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ٹیکنیکلی حال تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. حال تو یہ میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں, حال ہے اور یہ ماضی ہوگی, مطلب وہ تو ماضی ہوگی, ایک سیکنڈ کا ہے, وہ تو اس مومنٹ آف ٹائم کے لیے تو ہے. بیسیکلی بنیادی طور پہ دو ہی زمانے پائے جاتے ہیں, ماضی اور مستقبل. حال تو ہم اس کو ایسے ہی کہتے ہیں, حال تو حال رہ ہی نہیں سکتا. گھڑی کا کانٹا ایک سیکنڈ آگے بڑھا, مستقبل ہو گیا آپ کو, وہ تو ماضی ہو گیا, وہ گزرا ہوا تو ماضی ہو گیا. ایسے ہی ہے نا عائشہ جی؟ جی سر. تو یہ لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے. تو دخلا وہ داخل ہوا, یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا. اگر اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہے تو سین لگا دیں یا سوفا لگا دیں. ٹھیک ہے, سین لگا دیں یا سوفا لگا دیں. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ نے مدد کی, اللہ نے مدد کی, اللہ نے مدد کی. نصر اللہ, نصر اللہ, نصرہ وہ مدد کرتا ہے, نصر اللہ, اللہ نے مدد کی. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ مدد کرے گا یا اللہ مدد کرتا ہے. پورا پڑھے گھبراتے ہیں, پورا پڑھیں. ینصر ینصر اللہ. ینصر اللہ. ینصر اللہ, اللہ مدد کرتا ہے یا اللہ مدد کرے گا. میں آپ سے کہتا ہوں زید نے حامد کو مارا, زید نے حامد کو مارا, زید نے حامد کو مارا. جی ضرب زید حامدا. زبردست. آپ ایسے ہی گھبرا رہی ہیں کہ بہت ہو گیا, سیدھا سیدھا جملہ بنا لیا آپ نے, ضرب زید حامدا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زید حامد کو مارے گا یا مارتا ہے. یضرب یضربو کے بعد آواز کو بدل گئی. یضرب زیدن زید حامدا. یضربو زید حامدا, زید حامد کو مارتا ہے یا مارے گا. میں آپ سے کہتا ہوں اس نے اس کو مارا. ضربہ, اس نے اس کو مارا. ضربہ. میں آپ سے کہتا ہوں یہ اس کو مارے گا یا وہ اس کو مارے گا. یضربہ یضربہ.
यद्रिबुहु। मैं आपसे कहता हूं मैंने घर को बनाया, या मैंने घर बनाया, चले मैंने घर बनाया। मैंने घर बनाया जी। जालतू जी, आगे करें। जालतू मैंने बनाया। अलबैता अलबैता। जालतुल बैता, मैंने घर बनाया। मैं आपसे कहता हूं मैं घर बनाता हूं या मैं घर बनाऊंगा। मैं घर बनाता हूं या मैं घर बनाऊंगा। अजअलना, जोर से बोले। अजअलतू अजअलना, खालदा जी आपकी बहुत अजअलतू अजअलतू यजअलुल हाँ यजअलुल अजअलना, नहीं अजअलना। यजअलुल बैत यजअल मैं ना मैं बनाता हूं। आज अलिफ से आना चाहिए ना, तो बताइए कहाँ से बनेगा आपका? अजअलना नहीं आना चाहिए। अजअलना कैसे आएगा? अजअलू 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 अजअलू। अजअलू। आयशा जी, कभी गलती से अपनी सोच में किसी को गलत अगर एनेस्थीसिया दे दिया तो क्या करता होगा? शुक्र है एनेस्थीसिया ही नहीं है मेरी फील्ड में सर, सीख के दूंगी ना। सर अजअलू। सर इसकी पसंद का कैसे पता चलेगा? इसके बाप का, इसके बाप का कैसे पता, बाप कैसे पता चलेगा जाला का? चले जाला तो आपने बहुत दफा बनाया ना, जीम एन लाम बाप फतह। वो तो आ गया, ये आगे मुजारे के लिए सारे बाप का पता होना चाहिए ना, मुजारे के लिए। हाँ, अभी तो मैंने जाला तो आप इससे पहले बना चुके थे ना बहुत दफा, तो मुझे था कि मैं आपसे वही सीखे करवा रहा हूँ जो आपने किए हुए, तो उसका बाप आपको मालूम ही था। बाप क्या था? जाला का बाप क्या है? चले इसको देख के मुझे बताइए जाला का बाप कौन सा होगा। दोनों सीखे मौजूद है, माजी मुज़क्कर के, माजी मुदारे दोनों के सीखे मौजूद है, बताएं कौन सा बाप होगा। बाफा आइन कलमे पर फतहा है। हाँ, बाप फा में एन कलमे पे, दोनों एन कलमे पे फतहा, जाला या जालू। तो इसको कंप्लीट करें। अजलू अजलू अजअलुल बैत अलबैता, मैं घर बनाता हूँ या मैं घर बनाऊंगा। ठीक है, मैं आपके सामने और करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ इब्राहिम कुर्सी पर बैठा। इब्राहिम कुर्सी पर बैठा। इब्राहिम कुर्सी पे बैठा। बैठने के लिए जो मादा इस्तेमाल होता है वो जीम लाम सीन है। जलस है। ठीक है, जीम लाम सीन है और ये बाप है बाप है दौर। बनाइए। मैं इब्राहिम कुर्सी पे बैठा। जलसा इब्राहिम जलसा इब्राहिम इब्राहिम जलसा इब्राहिम अलल कुर्सी। अलल कुर्सी। मैं आपसे कहता हूँ इब्राहिम कुर्सी पर बैठेगा। यजलिसु यजलिसु इब्राहिम अलल कुर्सी है। यजलिसु इब्राहिमु अलल कुर्सी। मैं आपसे कहता हूं एक लंबे लड़के ने एक छोटे लड़के को मारा। एक लंबे लड़के ने एक छोटे लड़के को मारा। मारने के लिए मादा इस्तेमाल होता है बा, रा और बा, और दाद रा और बा तो खुद एक अपना बाप है जी। एक लंबे लड़के ने एक छोटे लड़के को मारा। दरबा वलदुन तवीलुन दरबा वलदुन तवीलुन दरबा वलदुन
طویل ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. ولد صغیر. ولدن کے No, ولدن ولد. صغیر. ولدن صغیرا. رن. صغیر. میں آپ سے کہتا ہوں ایک لمبا لڑکا ایک چھوٹے لڑکے کو مارے گا. یسربو. یضربو. یضربو ولدن طویلا ولدن صغیرا. ٹھیک ہے، ایک اور کر لیں، منہ زبانی کرتے ہیں، لکھنے والا چھوڑتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی. میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی. مدد کرنے کے لیے مادہ استعمال ہوتا ہے نون صاد را، اور یہ خود بھی بات ہے. نصرت. اثرتو. نصرتو میں نے مدد کی. کس کی مدد کی؟ ابن. ابنو. ابنا ہوگا. ابنا ابن. نصرت ابن زید. آگرہ جی بہت تیز ہو گئی اس میں. نہیں سر جی نہیں، یہ تھوڑے بہت باتوں کا پتہ ہے. بس یہ تھوڑے بہت ہی تو چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے بھی نہیں، اس سے زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. نصرت ابن زید، ترجمہ کریں میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی. میں اب آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں مدد کرنا چاہتا ہوں یا کروں گا. کیا ہوگا؟ جی صوبیہ، عائشہ. انصرو. 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 انصرو ابن ابن زیدن. میں آپ سے کہتا ہوں زید نے حامد کی مدد نہیں کی. زید نے حامد کی مدد نہیں کی. ما نصر زید حامدا. زبردست. ماں نصر زید حامدا. زید نے حامد کی مدد نہیں کی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زید حامد کی مدد نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. ما ینصرو. پہلے نارمل بنا لیں. سر اپنے مضارع میں نفی کروا دیے. سر دوبارہ وہ بتائیے گا سینٹینس جو ہم نے کرنا ہے. ماضی کو ریورس کر دیں نا، ماضی کو مضارع میں لے جائیں. اچھا. پہلے پازیٹیو سینٹینس بنا لیں، نیگیٹو کو چھوڑ دیں، پازیٹیو بنا لیں. پازیٹیو بنائیے، کیا بنے گا؟ ینصرو. مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، ینصرو. زید حامدا. جی زبردست. زید حامدن کا ہے، آپ نے حامدن. حامدن کا ہے. حامدن. سوری. ماضی کے اندر اگر نفی پیدا کرنی ہے ما استعمال کرتے ہیں. مضارع کے اندر نفی استعمال پیدا کرنی ہے لا استعمال کرتے ہیں. لا تو نہیں لگے گا. ماضی میں نفی استعمال کرنا ہو ما استعمال کرتے ہیں، مضارع میں نفی کرنی ہو لا لگا دیتے ہیں. لیکن مضارع کے اندر بعض دفعہ ما بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ماضی میں صرف ما استعمال ہوگا، ماضی میں لا استعمال نہیں ہوگا. مضارع میں عموماً لا استعمال ہوتا ہے لیکن ماں بھی استعمال ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ ماں کو جب استعمال کرتے ہیں تو ماں کو حال کے ساتھ خاص کرتے ہیں، لیکن دونوں استعمال ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ لا ہوتا ہے. تو نفی کے لیے صرف ایک ہی الفابیٹ آپ کو ڈالنا تھا، وہ میں نے ڈلوا دیا. ٹھیک ہے جی. میں اب آپ سے کہتا ہوں اس کو مٹا دوں، 2-3 جملے اور رہ گئے، یا اس سائڈ پہ کر دوں؟ جلدی جی بتائیے. مٹا دیں. مٹا دیں بغیر تصویر کے مٹا دوں کہ تصویر کھینچ کے مٹاؤں؟ کھینچ لیں. تصویر کھینچ کے. تفسیر کے بعد. میں آپ سے کہتا ہوں یقیناً اللہ مدد کر چکا ہے.
یقیناً اللہ مدد کر چکا ہے. قد نصر اللہ. قد نصرہ اللہ. کیا کروں گا؟ قد نصر اللہ. اور میں اگر کہنا چاہوں زوردار نفی کہنا چاہوں تاکید پیدا کرنا چاہوں تو کیا کر دوں گا؟ لقد نصر اللہ. یعنی قد بھی آ سکتا ہے اور زوردار کرنی ہوگی تو لقد. میں اس کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ ضرور مدد کرے گا. اللہ ضرور مدد کرے گا. لینصرن اللہ. جی دوبارہ بولیں. لینصرن بلا رہی ہے میں نے تو صرف آپ سے اللہ ضرور مدد کرے گا. ینصرن اللہ. ینصرن اللہ. اور اگر زوردار تاکید دینی ہو تو کیا کریں گے؟ لینصرن اللہ. ضرور کرے گا. میں آپ سے کہتا ہوں اے فاطمہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ اے فاطمہ ویسے میری امی کا نام ہے. آج میری امی نے خاص مجھ سے درخواست کی کلاس میں بھی بیٹھی تھی. وہ بیٹھی تو نہیں ہے, آدھی سو جاتی ہیں آدھی جاگتی ہیں, ہنس بھی رہی ہے. انہوں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح تو کس طرح سے پڑھاتا ہے. جی اے فاطمہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ یا فاطمہ. یا فاطمہ آپ حرکت نہیں چھوڑ رہی. یا فاطمہ کو. یا فاطمہ تو. اچھا اس کی انالیسس بھی ساتھ ساتھ کریں. انالیسس بھی کریں. یا فاطمہ تو کی انالیسس کریں. یا حرف ندا. یا حرف ندا. فاطمہ تو منادہ. منادہ حرف ندا مل کے کیا بن جائیں گے؟ مبتدا. نہیں حرف ندا اور ندا مل کے کیا بنتے ہیں؟ ندا. ندا. کیا بنتے ہیں؟ ندا بنتے ہیں. حرف ندا اور منادہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ ندا. حروف. ندا کا کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو؟ پھر منادہ چاہیے ہوتا ہے. نہیں منادہ تو فاطمہ ہے نا. یہ حرف ندا ہے یہ منادہ. ہاں حرف ندا اور منادہ مل کے بنتے ندا. ندا کا آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جواب ندا چاہیے. جواب ندا کیا ہے یہاں؟ تجھے کس نے پیدا کیا؟ تجھے کس نے پیدا کیا؟ من خلق. من خلقت. خلقہ. نہیں کا لگے گا نا. خلقہ. من سوالیہ ہو گیا, استفہام ہو گیا. من تجھے کس نے پیدا کیا؟ خلقت. نہیں کاف لگے گا. خلق. بتائیں تو صحیح, گھبرائے نہیں. تجھے کس نے خلقہ کی. من خلق. خلقہ کا ترجمہ کریں کیا ہوگا؟ اس نے پیدا کیا. اس نے تجھے پیدا کیا. تجھے یہاں کون ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ خلقہ کی. مذکر مؤنث ہے نا. مؤنث. تو خلقہ کی. تجھے کس نے پیدا کیا تو من آ گیا. من خلقہ کی. تجھے کس نے پیدا کیا؟ یا فاطمہ تو من خلقہ. انالیسس کریں. من کیا ہے؟ مبتدا. من مبتدا, لیکن من ہے کیا اصل میں؟ استفہام. استفہام. حروف اسماء. سوری اسماء استفہام ہے. ہاں یس. اور اسماء استفہام کیا بنا؟ مبتدا. خلقہ کی. خلقہ کی ترجمہ وہ کریں انالیسس. خلقہ پہلے تو مضاف ہے. پہلے ماضی. پہلے ماضی میں ہوتا ہے. پہلے ماضی واحد مذکر. واحد مذکر. اور کی کیا ہے؟ مفعول. مفعول به. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ
فعلی اور یہ جملہ فعلیہ اس مبتدا کے لیے کیا بن گیا؟ خبر. خبر. خبر اور مبتدا مل کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ. اور یہ جملہ اسمیہ اس ندا کے لیے کیا بن گیا؟ جواب ندا. یا فاطمہ تو من خلق کی، اے فاطمہ تجھے کس نے پیدا کیا. اس کو مضارع میں کر دیں. اے فاطمہ کیا تو جانتی ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ جی عائشہ کریں. اے فاطمہ کیا تو جانتی ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو اے فاطمہ تو سمپل ہو گیا، یا فاطمہ تو. یا فاطمہ تو. اب میرا سوال غور سے سنیں تو آپ کا آسانی سے جواب دیں گے انشاءاللہ. کیا تو جانتی ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ مجھے بتائیے اس کا جواب ہاں نہ میں آئے گا کہ ڈیٹیل آئے گا؟ ہاں اور نہ. ہاں. اب ہاں اور نہ میں آئے گا تو اس کا مطلب حروف استفہام استعمال ہوگا یا اسماء استفہام ہوگا؟ حروف. حروف. تو کیا تو جانتی ہے، تو جانتی ہے، جاننے کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عین لام اور میم. عین لام اور میم. اور یہ عین لام اور میم جو ہے باب سین سے استعمال ہوگا. تو پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ علیمہ. علیمہ. پہلا صیغہ بنائے، ساتھ ساتھ بنایا کر رک نہیں جائے گا. علیمہ. علیمہ یعلم. علیمہ یعلم علما جاننا. علیمہ یعلم علما جاننا. اب میں نے آپ سے کہا کیا تو جانتی ہے، تو جانتی ہے، یہ کون سا صیغہ ہوا؟ یہ ہوگا فعل مضارع. فعل مضارع واحد. یہ حاضر کا ہے نا؟ فعل اب مضارع آپ کہیں حاضر نا مجھے واحد مؤنث حاضر. واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بنا دیں. اب عین لام میم سے کیا بنے گا؟ تعلمو. ماشاء اللہ زبردست. واحد مؤنث حاضر تو ہے، اینا والا ہے نا یہ. تو بنائیے نا، وہ تو میں نے خالدہ جی کو کہا ہے ماشاء اللہ. آپ بنائیے صحیح. عالمینا. تعلیمی. تعلیمین. تعلیمینا. تعلیمین. خالدہ جی اتنی جلدی کیوں ہے آپ کو؟ کہیں جانا ہے؟ سب کچھ بھول جاتا ہے. نہ کریں. التعلمین یا فاطمہ تو، اے فاطمہ التعلمین کیا تو جانتی ہے، کیا جانتی ہے؟ من خلق کی، تجھے کس نے پیدا کیا. اس کی انالیسس کرنی ہے عائشہ بھی. جی سر. یہ تو سیدھا آپ کا حرف ندا اور منادہ مل کے ندا بن گئی. اب اس کی انالیسس کریں. کیا ہو جائے گا؟ اسماء حرف استفہام. حرف استفہام. تعلیمین کیا بن جائے گا؟ یہ ہے فعل مضارع واحد مؤنث حاضر. زبردست. اب آپ نے ہمیشہ جب یہ بنائیں گی تو کیٹیگری پوری کرنی ہے. اس کا مادہ بتائیے. عین لام اور میم. اور اس کا باب سین تھا تو یہ ہے. اور اس کا پہلا صیغہ بتائیے. عالم یعلم. علیمہ یعلم. علیمہ یعلم الٹا ہو گیا. علیمہ یعلم. اور اس کا مصدر بنتا ہے علمن، جاننا. جتنی آپ کی اس میں پریکٹس بڑھے گی نا، تیل آپ کی مٹھی میں آ جائے گا. تیل آپ کی مٹھی میں ہوگا. آپ کو صرف اور صرف مادہ پتا ہو، باپ پتا ہو. یہ تین چیز آپ نے بنائی. دو چیز کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. علم مصدر ہے، یہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ آتا ہے. علم آپ کو جیسے مادہ آ گیا، اب علم کا مطلب ہے جاننا نا. اب آپ کے لیے اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا. ادروائز آپ ترجمہ نہیں کرتے. مصدر کا آنا کیوں ضروری ہے؟ مصدر کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ مصدر سے آپ کو اس کا معنی پتہ چلے گا. علم کا مطلب ہے جاننا. ٹھیک ہے نا؟ جاننا. اب آپ اس سے کریں گے علیمہ، اس نے جانا. یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. تعلمین تو جانتی ہے کہ تو جانے گی. بات سمجھ رہے؟ یہ جیسے آتا ہے کہ آپ کے یہ مٹھی میں آتا رہے گا. من خلق. اب من خلق کا کیا بن جائے گا؟
بالکل ایسی بنے گا من خلق کا, یہی سیم پیٹرن رہے گا. جی جی یہ جی ایسی رہے گا. جب یہ ایسی رہے گا, اب آپ نے جو غور کرنے والی بات ہے, اس کو آپ نے مبتدا کیا اور یہ اپنا جملہ فعلیہ ہو کے, میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں یہاں, جی جملہ فعلیہ ہو کے خبر ہو گیا. مبتدا اور خبر ہو کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ. اور یہ جملہ اسمیہ کیا بنے گا یہاں؟ یہ استفہامیہ ہے. یہ تعلیمیہ کے لیے کیا بنے گا؟ انشائیہ. نہیں, من خلق کا یہ مبتدا خبر مفعول مفعول یہ مفعول بن جائے گا تعلیمینہ کے لیے. یہ تعلیمینہ کے لیے مفعول بن جائے گا. مفعول اپنے فعل, اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بنے گا؟ اور استفہام سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ. ایسے ہی ہے نا؟ جی. اور یہ جملہ فعلیہ انشائیہ یہ ندا کے لیے کیا بن جائے گا؟ جواب. اب آپ دیکھیں اس میں ایک فرق دیکھیں, جو بنیادی فرق آپ کو کیا ملا یہاں؟ آپ کو یہ ملا کہ یہ پورا یہ آیا تو فعل, لیکن یہاں فعل صرف خبر بن کے آیا اور یہ پورے کا پورا جملہ اسمیہ جواب ندا بنا. جبکہ یہاں وہی سیم چیز ہے, لیکن یہ یہاں چونکہ حروف استفہام آیا تو پھر یہ جملہ اسمیہ نہیں بنا بلکہ جملہ فعلیہ رہ کے وہی چیز بنی. چیز وہی بنی ہے لیکن آپ کے سامنے. اب ایک آخری چیز رہ گئی. کیا چیز رہ گئی ہوگی مجھے بتائیے, جو آپ نے فعل ماضی میں پڑھی مضارع میں نہیں پڑھی؟ سر ایک سیکنڈ, ایک کوشچن کر لوں. یہاں پہ جو ہم نے کیا من خلقہ, اس کو ہم نے مفعول کیا, اور تعلمینہ کو ہم نے پھر کیا کیا؟ یہ تو فعل ہوا. من خلقہ کو ہم نے جملہ اسمیہ بنا کے مفعول کس کا بنایا؟ تعلمینہ کا بنایا نا. جی جی. بس تو ختم. تو فعل اور اپنے فاعل. فاعل اور اپنے مفعول اچھا سے جی مل کے ٹھیک جملہ ہے. فعلیہ بنے گا. جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. علیمہ ایک ایسا فعل ہے جس کو علیمہ ایک ایسا فعل ہے جس کو مفعول چاہیے نا. آپ سوال اس پہ دوڑا دیا کریں نا مادے پہ, کیا جی یا کس کو. علیمہ اس نے جانا, تو سوال نے کیا جانا؟ جی. تو آپ کو مفعول چاہیے, تو یہ اس کو مفعول چاہیے نا. مفعول کیا؟ من خلقہ, تجھے کس نے پیدا کیا؟ مفعول کیا تجھے کس نے پیدا کیا؟ اب مجھے بتائیے ایک چیز رہ گئی جو ہم نے فعل ماضی میں پڑھی تھی, مضارع میں ڈسکس نہیں کی. ایک چیز سوالی, تو یہ کیا تھے؟ نفی. جان دو بابرا جی, جان دو جان دو. حسر رہ گیا. اب کیا رہ گیا؟ حسر. سر بھی کر اثر تو ہم نے محمد میں بھی نہیں پڑھا. مجہول. مجہول مجہول رہ گیا. مجہول رہ گیا. میں کہتا ہوں اسے مارا گیا. اسے مارا گیا. فعیلہ. کوئلہ. اسے مارا گیا. اسے مارا گیا. کوئلہ کے وزن پر ڈالے کیا بنے گا؟ دوربا. 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 پہلے مجہول ماضی کا بنتا ہے کس ڈائی پہ؟ فعیلہ کی ڈائی پہ بنتا ہے. کس ڈائی پہ بنتا ہے؟ فعیلہ کی ڈائی پہ بنتا ہے. فعل مضارع مجہول, فعل مضارع مجہول بنتا ہے یفعلو کی ڈائی پہ. یفعلو کی ڈائی پہ. اس سے بنتا ہے یفعلو کی ڈائی پہ. فعل ماضی بنتا ہے مجہول فعیلہ کی ڈائی پہ. فعل مضارع مجہول بنتا ہے یفعلو کی ڈائی پہ. اسے مارا جائے گا. اسے مارا جائے گا. یضربو. یضربو. That's it. خلاص فنشتو. جملہ فعلیہ آپ کا آج مضارع کا ختم. دیکھا کتنی تیزی سے ختم ہوا. ایک چیز آپ نے پڑھی صرف گردان. آج آپ کا جملہ فعلیہ مضارع بھی فنش ہو گیا. ایک گردان آپ سے میں نے کروائی پچھلی دفعہ, اور آپ کو گردان کے وہ ڈائیوں والے
कंसेप्ट से भी बाहर किया। अब आपके पास अब्वाब, वो अब्वाब आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, फर याद होने चाहिए। बाप फा फौरन आपके जहन में आना चाहिए, फतह यफ्क़हू, बाप सीन समिअ यस्मअ, बाप दाद दरबा यदरिबू, बाप नून नसरा यंसुरू, बाप हा हसिबा यहसिबू, बाप काफ करुमा यकरू। बस सिंपल याद होना चाहिए अच्छी तरह। सारी एक्सरसाइज आपने जितनी हमने की थी तमाम की तमाम, मैंने आपको इसीलिए कहा था फेल मुदारे में कोई मैं आपके साथ एक्सरसाइज लंबी नहीं करूंगा। हाँ भेजूंगा जरूर आज आपको एक्सरसाइज दो, एक आपको कुछ एक्सरसाइज भेजूंगा और मैं आपको कुछ कुरान की आयात भी भेजूंगा, उसकी भी एनालिसिस कीजिए, थोड़ी थोड़ी करके कीजिए। किसी ने आपसे नहीं कहा कि आपने सारी इकट्ठी करके देखी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन से हम एक और फेल शुरू करेंगे, वो होगा फेल अमर, जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जाता है या किसी काम से रोकने को कहा जाता है। तो फेल अमर इंशाल्लाह हम करेंगे। फेल अमर के बाद हम कुछ तगय्युरात पढ़ेंगे। कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो जुमला फेलिया पे जब दाखिल होते हैं, जुमला फेलिया पे जब दाखिल होते हैं तो उसमें कुछ एराबी तब्दीली लेके आते हैं। जुमला फेलिया पे जब दाखिल होते हैं तो उसमें कुछ एराबी तब्दीली लेके आते हैं। उन एराबी तब्दीलों को इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और उसके बाद फिर हमने कुछ मादों के हवाले से बात करनी है। अब आप ये समझ लें कि आपका एक्सरसाइज करने वाला जो एरिया है ना वो बहुत कम रहेगी। एक्सरसाइज आपकी आज होगी या शायद एक आध जगह और होगी। इसके अलावा एक्सरसाइज अब आपकी खत्म है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना चीजों को नोट डाउन करना है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। और कोशिश हमारी यही होगी कि आप हम मजीद जब आगे जो काम करेंगे उसमें ज्यादातर कोशिश करेंगे कुरान की आयात के साथ ज्यादा आपको रिलेट करते चलेंगे। तो अब जितनी भी चीजें हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कंसंट्रेशन रखें, पॉइंट्स को नोट डाउन करें और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। कुरान मजीद खोला करें, मुसहफ खोला करें, रोज उसका मुताला करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, कोई परवाह नहीं। कोशिश ये करें कि आपकी वो आयत मुकम्मल हो जाए। जितना कुछ आपने पढ़ा है आज तक हो सकता है उसमें से कुछ एलिमेंट मिसिंग हो जाए, उसको नोट डाउन कर लें। फिर जब आपने नेक्स्ट क्लास की देखा शायद वो चीज आई कि नहीं आई, फिर आप नेक्स्ट क्लास कर रहे देखें वो चीज आई कि नहीं आई, तो आपको खुद ब खुद जो चीजें आना शुरू हो जाए उसको नोट डाउन करते रहे। माना आए ना आए छोड़ दें, दो तो डिक्शनरी अब आपके पास है, डिक्शनरी को भी देखिए और कोशिश करें कि आप मस्दर का माना आना शुरू हो जाएगा ना, बाकी माना आपके पास खुद ब खुद आएगा। वोकैबुलरी तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। आप उस चीज की टेंशन ना। कोई सवाल, कोई इश्काल, कोई चीज है तो पूछिए। जवेरी आपने काफी दिनों के बाद आज क्लास अटेंड की, आपको कुछ बेहतरी लगी कि आप, और आप ये चीजें कर चुकी थी पहले कि नहीं की थी आपने, छोड़ दिया था आपने यहाँ? सर बस मैंने ये वाली और इसके अगली क्लास ली है, उसके बाद मैंने अच्छा। छोड़ दिया था, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें बिल्कुल भूल गई थी। आज मेरी बहुत ज्यादा रिवीजन हो गई। चलें इंशाल्लाह। तो आपने यहाँ तक फिर मुदारे तक तो किया था, अमर के बाद जी। से आप गायब थे, अमर भी किया जी। था आपने? नहीं, मैंने अमर की थोड़ी सी क्लास ली थी, बस वो मेरे पास थोड़ा सा लिखा। फिर तो बेहतर हो गया, आपने सही वक्त पर रिजॉइन कर लिया जी। लेकिन चले। किसी और का सवाल कोई? आयशा जी आपके पास, बाबरा जी आपके पास, नादिया जी, सोबिया जी, खालदा जी, कोई सवाल है तो ठीक है, वरना फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो फिर आपसे जो है वो खुद के रोज मुलाकात होगी। मैं 2 एक्सरसाइज आपको भेजूंगा अभी। एक आपकी कुछ जनरली कुछ जुमलों की है, उसको देख लीजिएगा। कुछ कुरान की आयात हैं। मैं तो ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप जो है वो जुमले भले बाद में बनाएं, आप कुरान की आयात को पहले करें, क्योंकि आपका बुनियादी ऑब्जेक्टिव जुमले बनाना नहीं है। आपका बुनियादी ऑब्जेक्टिव है अरबी की ट्रांसलेशन, अरबी को की एनालिसिस करके उसकी ट्रांसलेशन, वो आपका बुनियादी ऑब्जेक्टिव। जुमले तो हम इसलिए बनाते हैं कि थोड़ा सा आपके कंसेप्ट जो है ना खुद ही क्लियर हो जाए। ना बनाएं। मेरी प्रेफरेंस तो ये होगी, मैं आपको दोनों भेजूंगा। मेरी कोशिश ख्वाहिश ये होगी कि आप पहले जो आयात हैं उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करें। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल इंशाल्लाह पेश नहीं आएगी। अगर आए तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है जी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व रफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व